بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے میکرو اکنامکس میں ڈسکس کیا تھا انفلیشن کو. ٹھیک ہے، انفلیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور جس میں ہم نے انفلیشن کے اندر انفلیشن کی ڈفرینٹ نیمز کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر 5% ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے، کہیں گے 3% ہے اس کو کریپنگ کہیں گے، 10% تک ہے واکنگ کہیں گے، 20% تک ہے رننگ انفلیشن ہوگی، 20% سے زیادہ ہو جائے گی دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہائپر انفلیشن، جو کہ بہت بری ہوتی ہے، جہاں پہ چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں، دیٹ از کالڈ ایز ہائپر انفلیشن. سو آج ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف انفلیشن، کہ جو چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، مہنگائی کی جو دو بنیادی وجوہات ہیں یا جو دو بنیادی قسمیں ہیں، اس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. There are two types of inflation. First one is called as demand pull inflation. Second one is called as cost push inflation. Demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull inflation کیا ہوتی ہے؟ It occurs when the aggregate demand for the goods and services exceed the aggregate supply. اب بیسیکلی جب انفلیشن ہوتی ہے، انفلیشن یہ ہے کہ لوگ چیزیں زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، اتنی مارکیٹ میں موجود نہیں ہوتی. دو چیزیں آپ کے پاس بنیادی، ایک ہے آپ کی ڈیمانڈ اور ایک ہے آپ کا سپلائی. ٹھیک ہے، آپ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آپ ڈیمانڈ کر رہے ہو کوئی چیز اور ایک سیکنڈ ون از سپلائی. اگر آپ کوئی چیز ڈیمانڈ کر رہے ہو، اب آپ نے کیا کیا، وہ چیز ڈیمانڈ کی، مارکیٹ کے اندر وہ چیز اویلیبل ہے، اگر اتنی 100 چیزیں آپ نے 100 چیزیں آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، تو اب مارکیٹ میں بھی 100 چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب سپلائی اور ڈیمانڈ برابر ہے تو اس کا جو پرائس لیول ہوگا وہ تقریباً برابر ہوگا، ایوریج ہوگا، وہ مہنگا نہ بہت مہنگا اور نہ بہت سستا ہوگا. ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ آپ مارکیٹ کے اندر جو چیزیں سپلائی ہے جو وہ 100 یونٹس ہے کسی چیز کی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہو، اپنی ڈیمانڈ پہلے 100 تھی، اب آپ کیا کرتے ہو 120 کر دیتے ہو. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہو نہیں مجھے 100 یونٹس نہیں چاہیے، 120 یونٹ چاہیے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھتے ہو کہ جو سپلائی ہے وہ 100 یونٹس ہی ہے. تو لہٰذا اب کیا ہوگا کہ آپ کی جو اوور ڈیمانڈ ہے، چیزیں تو 100 ہی ہیں، آپ نے ایکسٹرا 20 جو ڈیمانڈ کر دی ہے، یہ جو آپ کی ایکسٹرا ڈیمانڈ ہے یہ کیا کر دے گی، مارکیٹ میں مہنگائی پڑ جائے گی اس کی وجہ سے. وہ کیسے؟ اب 100 چیزیں ہی اویلیبل ہیں، تو اب آپ نے ڈیمانڈ کی ہے 120. اب کیا ہوگا، 120 جب ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی تو جو لوگ زیادہ پیسے دیں گے وہ 100 چیزیں ان لوگوں کو ملیں گی. ٹھیک ہے، جو زیادہ پیسے دیں گے وہ چیزیں ان لوگوں کو ملیں گی. سو پہلے اگر پرائس لیول اس کا 50 تھا، ابھی ہر بندہ ڈیمانڈ کرے گا تو جو زیادہ پیسے دے گا سپلائر اس کو دے گا چیز. سو وہ انفلیشن جہاں پہ آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے زیادہ اور اس کی وجہ سے آپ کی چیزیں مہنگی ہو جائیں، دیٹ از کالڈ ایز انفلیشن. آپ دیکھتے ہو جس کی چیز کی ڈیمانڈ بڑھ جائے وہ چیز مہنگی ہو جاتی ہے. کوئی گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس دیکھتے ہو نئی اچھی گاڑی آتی ہے، اگر وہ شروع میں جس پرائس لیول پہ بھی ہو، لوگ اگر زیادہ یوز کرنا شروع کر دیں، اس کو لوگ زیادہ ڈیمانڈ کریں، اس کی پرائس لیول بڑھ جاتی ہے. سو یہ آپ کا ڈیمانڈ پل انفلیشن. ڈیو ٹو لیک آف پروڈکشن دی ایگریگیٹ ڈیمانڈ پلز دا جنریٹ پرائس لیول اپورڈ. اب جو پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے پیچھے سپلائی وہ تو ایک ہی لیول پہ ہوتی ہے یا وہ کم ہوتی ہے، تو اب اس کی کم پروڈکشن کی وجہ سے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ چیزوں کو بہت مہنگا کر دے گی. ٹھیک ہے، وہ چیزیں بہت مہنگی کر دے گی جس کی وجہ سے آپ کی پرائس لیول بڑھ جائیں گی. Such kind of inflation occurs as a result of war, strikes or any other mishaps. اس طرح کی انفلیشنز کس کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ وارز ہو جائیں، سٹرائکس ہو جائیں، مس ہیپس ہو جائیں. کیوں؟ وہاں پہ پروڈکشن کم ہوتی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے. سپلائی کم ہوتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. ویسے نارملی یہ ہوتا ہے کہ ڈیمانڈ آپ کی زیادہ ہو تو پیچھے گورنمنٹ جو فرمز ہوتی ہیں، انڈسٹریز ہوتی ہیں، وہ پروڈکشن بھی زیادہ کر کے مارکیٹ میں پرووائڈ کرتی ہیں. لیکن اگر ایسی سچویشن ہے جیسے وار، ابھی آپ کا کووڈ ہے، ابھی اس طرح اور آپ کی مارکیٹس بند ہیں، پروڈکشن بند ہے، پروڈکشن ہاؤسز نہیں ہو رہے آپ کے. سو اس وجہ سے جب پروڈکشن آپ کی کم ہوگی، لوگوں کی ڈیمانڈ تو ہوگی، پروڈکشن کم ہے ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر کیا آ جاتی ہے؟ انفلیشن.
سو یہ جو ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے یہ موسٹلی وارز، جس طرح ابھی کووڈ کی سچویشن ہے جہاں پہ مارکیٹس آپ کی بند ہیں، پروڈکشن یونٹس بند ہیں، اس وجہ سے آپ کی انفلیشن آتی ہے. ٹھیک ہے. موسٹ کامن ٹائپ آف انفلیشن کازنگ سیریس ڈیمیج ٹو دا اکانومی، اور یہ سب سے اہم وجہ ہے کسی بھی ملک کے اندر مہنگائی ہونے کی. سب سے اہم وجہ یہی ہے آپ کی، جہاں پہ ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے پروڈکشن کم ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ ایز ڈیمانڈ پل انفلیشن. آئی ہوپ یہ آپ کو پہلی ٹائپ جو ہے یہ آپ کو کلیئر ہوگی. سو سیکنڈ ون از کاسٹ پش انفلیشن. کاسٹ پش انفلیشن کیا ہے؟ دس از اندر کائنڈ آف انفلیشن کاز ڈیو ٹو رائز ان دا کاسٹ آف پروڈکشن وچ انکریزز دا پرائز آف گڈز اینڈ سروسز. اب کاسٹ پش انفلیشن یہ ہے کہ یہ جو نام سے اپنے کلیئر ہے کہ جب آپ کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہو، مثال کے طور پہ آپ نے چینی پروڈیوس کی ہے، اب جو چینی پروڈیوس کرنے پہ آپ کا خرچہ آیا ہے، آپ پروڈیوسر ہو، چینی پروڈیوس کرنے پہ جو آپ کا خرچہ آیا وہ لیٹ سے پہلے 80 روپے تھا. ٹھیک ہے. آپ نے گنا لیا، شوگر کین لے لیا، آپ کی بجلی کاسٹ آ گئی. ٹھیک ہے. آپ کا ملازمین کی تنخواہیں آ گئی، وہ جو آپ کا پر کے جی جو آپ کے خرچہ پڑ رہا تھا، کاسٹ پڑ رہی تھی، وہ لیٹ سے پہلے کتنی تھی؟ 80 روپے. 100 روپے کے پیچھے 100 روپے کے آپ مارکیٹ میں بیچ رہے تھے، اب آپ کو جو کاسٹ پڑ رہی تھی اس ٹائم پہ وہ کتنی تھی؟ 80 روپے. اب لیٹ سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی پروڈکشن کی جو کاسٹ تھی، جو آپ کو 80 روپے آ رہی تھی، وہ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو پہلے گنا مل رہا تھا اگر لیٹ سے 100 روپے کلو، سوری 50 روپے کلو یا 30 روپے کلو مل رہا تھا، اب وہ آپ کو 35-40 روپے کلو مل رہا ہے. آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے، آپ کو بجلی کا بل مہنگا پڑ گیا آپ کی فرم کے اندر. سو اب کیا ہوگا؟ جب آپ کو بل مہنگا ہوگا آپ کی فرم کے اندر، تو وہ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان دہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جو کیونکہ آپ کو چیز وہ مہنگی پڑ جائے گی. پہلے آپ کو 80 روپے کی 1 کلو چینی بنا رہے تھے، اب آپ کو وہ 90 روپیز کی پڑ جائے گی. تو اب کیا ہے کہ جب آپ کو 90 روپیز کی چینی پڑ جائے گی تو اب کبھی بھی مارکیٹ کے اندر آپ 100 روپے کی نہیں بیچو گے. آپ کتنے کی بیچو گے؟ 110 روپے کی. پہلے آپ کی کاسٹ آ رہی تھی 80 روپے، آپ نے بیچی مارکیٹ میں 100 روپے کی، اب آپ کی کاسٹ ہوگی زیادہ 90 روپے. اب آپ مارکیٹ کے اندر اس کو بیچو گے کتنے کا؟ 110 روپے کا. یہ جو چیز پرائس کے اندر چینج آیا ہے، انکریز آیا ہے ڈیو ٹو چینج ان دا کاسٹ آف پروڈکشن، دیٹ از کالڈ ایز کاسٹ پش انفلیشن. دی مین کازز آر انکریز ان دا ویجز. جیسے تنخواہیں بعض دفعہ بڑھ جاتی ہیں، ہر سال کے اینڈ میں تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. انکریز ان دا پروفٹ مارجنس، پروفٹ مارجن بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ریڈکشن ان دا کوانٹٹی آف را مٹیریل، اب جو آپ کو را مٹیریل ان پٹ ملتا ہے وہ آپ کا کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈفرینٹ نیمز ہیں اس کے: پروفٹ پش انفلیشن، سپلائی سائڈ انفلیشن، سپلائی شاک انفلیشن، ویج انفلیشن، یہ اس کے مختلف نام ہیں. سو یہ دو ٹائپس ہیں ہمارے پاس انفلیشن کی: ڈیمانڈ پل انفلیشن اینڈ کاسٹ پش انفلیشن. آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آگے کنٹینیو کریں گے.